السلام علیکم دوستو کہانیاں اور قصے انسان کی زندگی میں روز اول سے ہی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان ان کہانیوں اور قصوں سے وہ سبق حاصل کرتا ہے جو اس کو اس کی زندگی میں عروج پر لے جانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ ایک درویش انسان نے اپنے کچھ دوستوں کو کھانے پر بلا لیا۔ اب جو ہی دسترخوان لگا اور تمام دوست کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے تو اس درویش نے یہ شرط رکھ دی کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ کی کونی کو موڑے گا نہیں، یعنی وہ اپنا نوالا تو بنائے گا لیکن اپنے ہاتھ کو موڑ نہیں سکتا۔ اب یہ بات سن کر تمام لوگ اس بات کے لیے پریشان ہو گئے کہ وہ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر انہی دوستوں میں سے ایک سمجھدار شخص بولا اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنا نوالا بنا کر سامنے والے کے منہ میں ڈال دیں اور یوں تمام لوگ ایسے ہی کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہے گا اور تمام لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ دوستو اس کہانی میں بہت زبردست اور بہت شاندار لیسن ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم سب جہاں پر اپنی بھوک اور اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ساتھ جڑے مختلف طبقات فکر کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہماری ضروریات زندگی اور ان کے پورا ہونے میں بہت ہی آسانی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں 360 ڈگری کے زاویے پر اپنے ارد گرد موجود تمام ہمارے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہمسایوں میں کسی ایسے شخص کی کوئی ایسی ضرورت ہو جو وہ اپنی زبان سے نہ کہہ پا رہا ہو، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوال بنی ہوں، ہمیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں اپنی ماضی کی زندگی میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وبا کے دنوں سے پہلے میں ہمارے ساتھ کون کون سے ایسے لوگ جڑے تھے، وہ کس ہماری زندگی کے حصے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی ایک فہرست بنائیں، ان کی فہرست بنانے کے بعد ان سے رابطہ کریں، ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان سے اس انداز میں پوچھیں، اس انداز میں جاننے کی کوشش کریں کہ آیا اگر ان کی کوئی ایسی ضرورت بھی ہو جو وہ کسی سے کہہ نہ پا رہے ہوں تو ہم اسے پورا کر سکیں۔ میں اس بات کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ اگر ہم اپنے ذات پر فوکس کرنے کی بجائے دوسرے انسانوں کی بھلائی اور ان کی آسانی کی طرف فوکس کر دیں تو ہماری زندگی اور ہماری ذات میں آسانیاں خود بخود داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو یہ وقت تقسیم کرنے کا ہے۔ وہ تمام چیزیں، چاہے وہ آپ کا مال ہو یا خیال، جو بھی خدا نے آپ کو جس بھی نعمت سے نوازا، اسے اس وقت تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ آئیے اور بڑھ چڑھ کر اپنی ساتھیوں میں، اپنے ایسے لوگوں میں جو ہماری زندگی کی ترقی میں مختلف مواقعوں پر مختلف کردار ادا کرتے رہے، ان کی زندگی میں ہم وہ آسانیاں شامل کریں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم سب اپنا ہی پروجیکٹ یا اپنی ہی NGO شروع کریں۔ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ہم انہی کے ہاتھ بٹائیں، انہی کے لیے مددگار ثابت ہوں، انہی کے لیے اپنے وسائل کو وقف کر دیں اور ان کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہم ان تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جو حقیقی طور پر ہماری تعاون کے، ہماری امید کے، ہمارے کچھ اچھے لفظوں کی، ہماری حوصلہ افزائی کے منتظر ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔